بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو محمد و آل محمد کا بھی خالق ہے۔ میری آج کی ویڈیو اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ جنت میں کیسے داخل ہوئے؟ حضرت ادریس آپ کا نام اخنوخ ہے۔ آپ نوح کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام اللہ کی کتابوں کا بھی کثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب الاحبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس نے ملک الموت سے فرمایا، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اسی دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے جانے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا میرے اذن سے کہا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید فرقان حکیم کی سورہ مریم میں ہے۔ اور کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ سچے تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اولاد آدم کے نبیوں میں درس ہدایت حضرت ادریس کے واقعہ سے ہدایت کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کو تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر و جمیل سے خیر و برکت حاصل کرے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور ملے۔